ملت اسلامیہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ الحمدللہ۔ خدا کی قسم آپ اگر تعریف نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، پوری دنیا بھی اگر علماء کی تعریف نہ کرے تو اللہ نے علماء کو محتاج نہیں رکھا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ۔ میرا نبی اعلان کرتا ہے، یہ علماء دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، سرکار فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے مابین جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ تحت الثری میں رہنے والی مچھلی ہو، چاہے وہ پرندے ہوں جو اپنے اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، چاہے وہ درندے ہوں جو اپنے اپنے بلوں میں رہتے ہیں، میرا نبی اعلان کر رہا ہے حتی الحیتان فی الماء، سمندر کے اندر مچھلی تحت الثری میں بیٹھی ہے مگر دعا کرتی ہے اللہ پروردگار عالم گھاگرا کی زمین پہ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں کر دے اللہ پروردگار عالم، جب یہ عالم چلتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اللہ پروردگار عالم۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا محبت کے ساتھ میں سنتے ہوئے چلو۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ قرآن کی آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہی ہے اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر رب سے سب سے زیادہ اگر کوئی ڈرنے والی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم اللہ اکبر، یہ نائب مصطفیٰ ہیں، یہ وارث انبیاء ہیں۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ میرے بعد میں آپ دستار بندی کا حسین منظر دیکھیں گے۔ میرا نبی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث کے راوی ہیں مولا کائنات حضرت علی، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، گلشن رضا کی دستار بندی میں آنے والے میرے پیارے بھائیوں، اے مومنو آؤ سنتے ہوئے چلو۔ اللہ اکبر، ابھی عالم دین کی فضیلت نہیں، ابھی مفتیان اعظام کی فضیلت نہیں، صرف ایک حافظ قرآن کی، ایک قاری قرآن کی فضیلت جو میرے نبی نے اعلان کیا، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ خدا کی قسم تم رشک کرو گے، ہائے کاش ہم نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن کیوں نہ بنایا، کاش ہم بھی اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناتے۔ میرا نبی اعلان کرتا ہے من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، وعمل بما فی کی قید نہیں ہے، یہ دوسری حدیث سے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کے 30 پاروں کو سینے میں محفوظ کر لیا، اور قرآن کو سینے میں محفوظ کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ اکبر، ہم قرآن کو پہاڑوں پہ اتارنا چاہتے تھے، پہاڑ رب کی بارگاہ میں رو کے کہتا مولا تیرے قرآن کا بوجھ ہم نہ سنبھال پائیں گے، اللہ تیرے قرآن کے اندر بہت وزن ہے۔ اللہ اکبر، رب نے زمین پہ اتارنا چاہا، زمین نے رو کے منع کر دیا، آسمانوں نے رو کے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا، اے میرے رب پروردگار عالم تیرے قرآن کا بوجھ ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن سے پہلے کتابیں اور بھی آئی ہے، زبور ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ اکبر، مگر یاد رکھ لینا میرے دوستو، اللہ اکبر، اگر حضرت زبور کے اگر کوئی حافظ تھے تو اللہ اکبر حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہے، ان کے علاوہ ان کی امت میں کوئی اس کا کتاب کا حافظ نہ بن سکا۔ اگر توریت کے حافظ تھے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کے بھائی حضرت ہارون تھے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کا، اس کے علاوہ کوئی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ انجیل کے حافظ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کا امتی لفظ و لفظ انجیل کو یاد نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، جبکہ ان لوگوں کی عمریں
حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پڑھ کے دیکھیے، ان لوگوں کی عمریں کسی کی 2.5 سال ہے، کسی کی 300 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، مگر بات کیا ہے، کوئی بھی زبور کا حافظ نہ بن سکا، کوئی بھی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی بڑی لمبی عمریں عطا کی، مگر کوئی بھی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ موسیٰ پیغمبر حافظ تھے، آپ کے بھائی حضرت ہارون حافظ تھے، اللہ اکبر، مگر جب بات قرآن کی آئی ہے، اللہ اکبر، 19 فروری کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا، اللہ اکبر، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھ لینا، خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا 15 سال کا امتی مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اللہ اکبر، یہ 15 سال کا بچہ کھڑے ہو کے پڑھے گا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ 15 سال کا بچہ قرآن پہ اللہ اکبر یوں پڑھتا نظر آئے گا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے رب توریت کا کوئی حافظ نہ بن سکا، زبور کا کوئی حافظ نہ بن سکا، انجیل کا نبی کے علاوہ کوئی حافظ نہ بن سکا، اے میرے رب یہ قرآن تو میرے رب نے اعلان کر دیا، قرآن کو سینے میں رکھنا کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ نبی کا معجزہ ہے جو 15 سال کے اپنے بندوں کے سینے میں نے قرآن کو محفوظ کر دیا، ورنہ قرآن تو وہ عظمتوں والا ہے، زمین کانپنے لگی، مولا تیرے قرآن کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھے گا، تب میرے نبی نے اعلان کیا، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے 1 پارے سے لے کے 30 پارے تک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الى آخر والضالین الى آخر والناس اجمعین، 114 سور تھے، 30 پارے جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا، خدا کی قسم مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے اس سے کہے گا جا جنت میں جا کے داخل ہو جا، اللہ اکبر، اب رب کی بارگاہ میں رو کے کہے گا مولا میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے کیوں، تو رو کر کہے گا اللہ تیرے نبی کا فرمان عالی شان ہے، اگر جس نے قرآن کو حفظ کر لیا اس قرآن کے صدقے میں ایک حافظ قرآن 10 پشتوں کو جنت میں لے کے داخل ہو جائے گا جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار، وجب یجب کے معنی واجب ہونے کے آتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ میں جس کا باپ، جس کا دادا، جس کا پردادا ڈال دیا جائے گا، اب حافظ قرآن رو کے کہے گا مولا میں اکیلا جنت کے اندر نہیں جاؤں گا، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان عالی شان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، نبی نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، بلکہ رب تو یوں کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ نے اعلان کر دیا 27واں پارہ، میرا نبی میرا حبیب اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، جب بھی بولتا ہے تو رب کا کلام بولتا ہے، اللہ اکبر، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا کہنا ہوتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جب بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اب رب کہے گا کیا چاہتا ہے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے مانا کہ میرا باپ جہنمی ہے، میں مانتا ہوں کہ میرا دادا جہنمی ہے، اللہ میں مانتا ہوں کہ میرا پردادا جہنمی ہے، مگر یہ تیرا قرآن ہے جسے میں نے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، اللہ جب تو نے قبر کے اندر میرے سینے کو محفوظ رکھا زمین کھا نہ سکی، اللہ پروردگار میں رو کر تجھ سے عریضہ پیش کرتا ہوں، مولا میرا باپ جہنم میں جا چکا ہے، میرا دادا جہنم میں جا چکا ہے، رب کا اعلان ہوگا جہنم سے نکال لے 10 پشتوں کو اور نکال کے جنت میں داخل ہو جا، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، دشت دستار بندی، دارالعلوم گلشن رضا گھگرا، حضرت
ادب کے ساتھ آیا کرو، سرو جب جلسہ سننے آیا کرو ہر ایک کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کے عشق میں جا رہے ہیں۔ کوئی جب جلسہ سننے بیٹھے منہ کے اندر جو بھی گگن گٹکا تھوک کے بیٹھو، اللہ اکبر، دانت صاف کر کے بیٹھو، مطلب یہ ہے کہ اپنے دانتوں کو صاف کر کے بیٹھو، اس لیے کہ نام رب کا لوگے، خدا کی قسم 1000 مرتبہ بھی مشک و عنبر سے منہ کو صاف کر لو، اس سے بھی بلند ہے میرے رب کا ذکر، اس سے بھی اعلیٰ ہے مصطفیٰ کا نام۔ ادب کے ساتھ بیٹھو، اس طریقے سے بیٹھو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آ گئے، آقا نے فرمایا جانتے عمر یہ کون ہے؟ جانتے ہو عثمان یہ کون ہے؟ لا عالم اللہ و رسولہ، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، سرکار کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، زانو ادب ہو کے بیٹھ گئے، آقا سے فرماتے آقا اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ صدیق جانتے ہو یہ کون ہے؟ لا عالم، ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ آقا آپ ارشاد فرمائیے یہ کون ہے؟ فرمایا ھذا جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں ادب دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرا حبیب ہے، یہ خاتم النبیین بن کے تشریف لایا ہے، اب اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، ان کے بعد ان کے وارث علماء آئیں گے، میں نے جبرائیل کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے ادب کے ساتھ یہ بتا دے اب نبوت یہاں سے ختم ہو جائے گی، ان کے بعد جتنے بھی آئیں گے تو نبی کے وارث آئیں گے، تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کے وارثوں کی بارگاہ میں، علماء کی بارگاہ میں آؤ، اس طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھنا جیسے مصطفیٰ کے سامنے جبرائیل ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، عالموں کے لیے ادب کے ساتھ آیا کرو، ان سے جی حضوری کے ساتھ ملا کرو، ادب کے ساتھ ملا کرو۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے اللہ سے ملاقات کر لی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک سنو، من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن کو یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، وعمل بما فیہ، اور اس قرآن کی آیتوں پہ عمل کر کے دکھلا دیا، اللہ اکبر۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذوءہ احسن من ذوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ میرے نبی نے اعلان کیا کل قیامت کے دن، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، جنتیوں کے لیے مسند لگے ہوں گے، جنتیوں کے لیے تخت لگے ہوں گے، جیسے قرآن کہتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اللہ پاک جنتیوں کے لیے بستر لگوا دے گا، بیٹھو ادب کے ساتھ، اٹھ کے مت جانا کوئی بھی پچھتاؤ گے، اللہ اکبر۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اسی پہ میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ایک مسند لگے ہوں گے، ایک تخت لگا ہوگا، لوگ کہیں گے مولا کہ یہ تیرے فرشتوں کی جماعت ہے، آواز آئے گی یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، اللہ کہ یہ نبیوں کی جماعت ہے، آواز آئے گی نہیں یہ نبیوں کی جماعت نہیں، اللہ کہ یہ پروردگار عالم یہ تیرے نبی کے صحابہ کی جماعت ہے، آواز آئے گی یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا، آقا ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے یہ کون جماعت ہے؟ میرے آقا مسکرائیں گے، فتبسم ضاحکا من قولها، سرکار کے چہرے پہ ہنسی آئے گی، میرے آقا پیشانی کو چوم کر کہیں گے یہ فرشتوں کی جماعت نہیں، یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے، یہ ولیوں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ یہ عالم دین کی جماعت ہے، یہ ان کی جماعت ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ اللہ پروردگار عالم ایسے تاج پہنائے گا، دنیا کے اندر اگر سورج اتر آئے اس کی روشنی کم پڑ جائے گی، ان کے ماں باپ کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ حافظ قرآن نہیں، حافظ قرآن کے والدین کے تاج جب ان کو اللہ پہنائے گا، دنیا میں انسان اللہ اکبر بھول بیٹھا ہے عالموں کی شان کیا ہے، طلباء کی شان کیا ہے، افسوس کے ساتھ کہے گا ہائے کاش ہم بھی حافظ قرآن بنا دیتے، ہائے کاش ہم اپنے بیٹے کو دنیا کی تعلیم نہ دیتے۔ میں منع نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں آج دور ہے اپنے بچے کو IAS
IAS بناؤ, اپنے بچے کو MBBS بناؤ, اپنے بچے کو DM بناؤ, اپنے بچے کو عہدوں پہ شامل کر دو, تاکہ اللہ تمہارے بچوں کو ہندوستان کی اعلیٰ کرسیوں پر فائز کر دے. مگر ایک جملہ سن لینا, وہ بھاگرہ کے غیور مسلمانوں, ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تمہیں یونیورسٹیز میں جانا پڑے گا, مگر انسانیت سیکھنے کے لیے ان مدرسوں میں آنا پڑے گا, ان علماء کے قدموں میں جانا پڑے گا. خدا کی قسم نبی سے عشق تبھی ہوگا. بریلی کا مجدد کہتا ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر, ذرا بلند آواز سے لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت قرآن, دین اسلام, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. وَعَمِلَ بِمَا فِي أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن جب ان کے سروں پہ تاج رکھے ہوں گے, ان کی روشنی دنیا کے سورج سے بڑھ کے ہوگی. اللہ اکبر. جب دن میں سورج نکلتا ہے فجر کی نماز کے بعد, آدھے گھنٹے کے اندر پورے ملک کو روشن و منور کر دیتا ہے, مگر یہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے. اللہ اکبر. سرکار کہتے ہیں وَعَمِلَ بِمَا فِي أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ضُوءُهُ, ان کی روشنی اللہ اکبر دنیا کے سورج سے بڑھ کے ہوگی. المصطفیٰ اعلان کریں گے, یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے, یہ نبیوں کی جماعت نہیں ہے, یہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, بلکہ یہ عالم دین کی جماعت ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, عزیزان ملت اسلامیہ, تم نے تو خدا کی قسم قرآن کو سمجھا ہی نہیں. آج کوئی مر گیا 6 مہینے کے بعد تو تیجے میں پاؤ پارا پڑھ لیا, آدھا پارا پڑھ لیا, آدھا پارا پاؤ پارا ایک گھنٹے میں پڑھا جاتا ہے. تم نے قرآن کو غم کے لیے سمجھا, تم نے سمجھا جب ٹانگ ٹوٹی جائے تو قرآن پڑھا جائے, تم نے سمجھا جب کاروبار میں گھاٹا ہو جائے تب قرآن پڑھا جائے. کاش تم قرآن کو رحمت کے لیے پڑھتے, کاش تم قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے. اللہ اکبر. خدا کی قسم کبھی تو ایسا ہوتا سال میں 1 مرتبہ, 6 مہینے میں 1 مرتبہ, 1 مہینے میں 1 مرتبہ ایسا ہوتا. اللہ اکبر. رات کے 1 بجے تیری آنکھ کھل جاتی, اب تو بستر پہ نہ جاتا بلکہ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاتا, نماز تہجد میں چلا جاتا اور اللہ سے کہتا مولا ربی انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں عاجز آ گیا, زمانے کے حالات نے مجھے گھیر لیا, اے اللہ سب طرف سے قرآن پہ حملے ہو رہے, اللہ سب طرف سے ہمیں مارا جا رہا ہے. ربی انی مغلوب فانتصر, مولا تو ہماری مدد فرما, میں عاجز آ گیا. اے پروردگار عالم, الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ پروردگار عالم, ایک ایک قطرے کا مالک تو ہے, ایک ایک دانے کا مالک تو ہے. اللہ مریضوں کو شفا دینے والا تو ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اے اللہ عزتیں تیرے ہاتھ میں ہے, ذلتیں تیرے ہاتھ میں ہے. دنیا نے ہمیں کیا سمجھ لیا, خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, تو میرے رب کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. وہ دنیا کے آگے رونے والے, وہ یہ کہنے والے حالات اچھے نہیں ہیں, قرآن پڑھ تو صحیح. میرے نبی کے صحابہ کا جب مصیبتوں کا سامنا پڑتا اللہ کا قرآن ہاتھوں میں اٹھا لیتے, اللہ اکبر, رب کی بارگاہ میں جاتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا.